کہا کہ جابر تمہارا فیس، تمہارا چہرہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت پریشان ہو، کوئی بڑا پرابلم تمہیں فیس کرنا پڑ رہا، تمہارے فیس ایکسپریشن سے لگ رہا۔ جابر کیا مسئلہ؟ جابر نے کہا یا امیر المومنین، نارملی میں رات کے وقت خواب نہیں دیکھتا، سپنا یا ڈریم۔ کل کوئسچن آنسر سیشن میں ایک سوال بھی آ گیا تھا اس سے ریلیٹڈ، لیکن آج رات کو میں نے خواب دیکھا اور ابھی دیکھا جسٹ بیفور فجر اذان، اور حدیثوں میں ہے کہ وہ خواب جو جسٹ بیفور فجر دیکھا جائے نارملی وہ ٹرو ہوتا۔ اچھا جو خواب یا سپنا یا ڈریم آدمی دیکھتا یہ ٹرو ہے کہ فالس؟ اس کا بہت کچھ تعلق خواب دیکھنے والے کی پائٹی سے۔ اگر وہ معصوم ہے جیسے نبی اور امام ہے تو اس کا خواب 100% ٹرو ہوتا، اگر وہ متقی اور پرہیزگار ہے تو 90% ٹرو ہوتا، اور اگر وہ فاسق و فاجر و گناہگار ہے تو 0% ٹرو ہوتا۔ تو یہ کل سوال پوچھا گیا تھا تو تھوڑا سا اس کا جواب بھی ہے، لیکن کیونکہ جابر نے خواب دیکھا اور معصومین کے بعد ہائیسٹ اسٹیٹس کے صحابیوں میں جابر شامل، ابھی اتنا انٹروڈکشن آپ نے سنا، کہا یا امیر المومنین میں نے خواب دیکھا، ایک سپنا دیکھا، میں نارملی ڈریم نہیں دیکھتا اور اس نے مجھے پریشان کر دی۔ یہ پوری حدیث تو پڑھ ہی نہیں رہا ہوں ورنہ آج کا ٹاپک یہی رہ جائے گا۔ مولا نے کہا اچھا جابر اپنا خواب ڈسکرائب کرو۔ جابر نے کہا مولا نارملی خواب آدمی دیکھتا ہے ایک سیکوینس کے ساتھ، میرا خواب ایسا ہے کہ جس میں ڈیفرنٹ سینز تھے، ان کے درمیان سیکوینس کوئی نہیں تھا۔ ایک تو جیسے آپ ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں، پورا آپ نے کلپ لیا اس میں سیکوینس، اور ایک ہوتا ہے کہ مثلا اسٹل کیمرے کی فوٹوگرافی البم میں لگی، ایک تصویر کہیں کی ایک تصویر کہیں کی۔ ایک تصویر آپ کی برتھ ڈے پارٹی کی ہے جب آپ پیدا ہوئے، پہلی برتھ ڈے ماں کی گود میں، فوراً دوسری تصویر آ گئی جب آپ دولہا بنے ہوئے بیوی کی گود میں، نہیں بیوی کے برابر بیٹھے ہیں، مسئلہ اس کے اندر کوئی سیکوینس تو ہوتا نہیں ہے، کہیں کی تصویر ہے کہیں کی تصویر۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہہ رہے ہیں کہ مولا میں نے ایسا خواب دیکھا، خواب تو ایسا نہیں ہوتا، خواب میں کی سٹوری چلتی۔ مولا نے کہا لیکن جابر ڈسکرائب کرو۔ جابر نے بتایا تو مولا نے کہا جابر یہ تم نے خواب نہیں دیکھا ہے، یہ تم نے آخری زمانے میں ہمارے شیعوں کو دیکھا ہے، ہمارے شیعہ ایسے ہو جائیں۔ اب جو مولا نے یہ جملہ کہا لاؤڈلی کہا، ساری مسجد نے سنا۔ ابھی تک تو لوگ ادھر اٹینشن ہی نہیں دے رہے تھے کہ کوئی پرسنل میٹر ہوگا ہم نہیں سنیں گے۔ مولا نے لاؤڈلی کہا جابر یہ تمہارا پرسنل خواب نہیں ہے، یہ آخری زمانے کے سارے شیعوں کی، یا سارے نہیں، آخری زمانے میں ہمارے شیعوں کی حالت ہو جائے گی۔ جابر گھبرا گئے کہ مولا میرے اس خواب کا آخری زمانے سے کیا تعلق؟ مولا نے کہا میں سمجھاتا ہوں۔ اب سنیے اس میں خالی پہلا سین، جنہوں نے 25 سال پہلے حدیث سنی ہے ان کو پورے 7 سین یاد، اور جنہوں نے یہ حدیث نہیں سنی ان کو ریمیننگ 6 سین کی اس وقت ضرورت نہیں۔ پہلا سین، جابر کہتے ہیں کہ مولا میں نے دیکھا آسمان سے زمین پر ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ایکسپینسو کپڑا لٹکایا گیا۔ اچھا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جسے اس ٹائم پیریڈ کے کانٹیکٹ میں سمجھا کریں جبکہ وہ ایگزامپل ہو۔ 14 سینچری پہلے گولڈ اور سلور کے برابر ویلیو ہوتی تھی کپڑے، کیونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری تو تھی نہیں، ہاتھ سے کپڑا بنایا جاتا تھا، بڑا قیمتی ہوتا۔ چنانچہ اسلام میں آج بھی جو ایک بلڈ منی ہے کسی آدمی کی دیت، کہ اگر آپ اپنی کار کے ایکسیڈنٹ سے خدا نخواستہ بائی مسٹیک کسی کو مار دو تو اس کے وارثوں کو یا گولڈ دیجئے یا سلور دیجئے یا 200 ڈریسز دیجئے، گولڈ اور سلور کے ساتھ اس کو رکھا گیا۔ جابر نے کہا کہ مولا میں نے دیکھا آسمان سے زمین تک ایک کپڑا لٹک رہا ہے، کپڑا ہے بہت ہی خوبصورت بھی ہے، بہت ہی ایکسپینسو بھی۔ 1000 پاؤنڈ کے سوٹ تو آپ کے یہاں اس وقت بھی مل جاتے ہیں، اور ایک اناؤنسر وہاں پہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے، منادی ندا دے رہا کہ جس کا دل چاہے یہ کپڑا اس کے لیے حاضر ہے وہ آ کے لے جائے۔ یہ اناؤنسمنٹ سن کے سب لوگ دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ مجھے یو کے کا نہیں پتا لیکن فری کی چیز لینے کے لیے ہمارے یہاں یقیناً ہر آدمی آ جاتا، اور فری مل رہا اور اتنی قیمتی چیز، سب لوگ آ گئے۔ لیکن مولا میں یہ دیکھ کے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ ہر آدمی آیا۔ وہ جو وہاں پہ اناؤنسر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جس کو چاہیے پورا کپڑا لے گئے۔
ہر آدمی اپنی جیب سے سیزر نکالتا ہے, پیس کٹ کر کے لے جاتا, ایسا پیس کہ کپڑا بھی اس کی وجہ سے خراب ہو گیا, بدصورت ہو گیا, بدنما ہو گیا. اور میں سوچتا ہوں کہ یہ جو پیس لے کے گیا اس آدمی کے کس کام آئے. بچے کی نیپی بھی اس کے اندر نہیں باندھی جا سکتی. جابر یہ سوچ رہے ہیں اس لیے کہ جابر 41 ہجری میں تھے. آج تو یہاں کی لیڈیز کے لیے بیچ پر جاتے وقت یہی لباس چاہیے ہوتا ہے, وہ لے جاتی تو ٹھیک ہوتا. پتہ نہیں کتنے بالش کا ڈریس پہنا جاتا ہے. وہ کل ایک بالش کا مسئلہ چل رہا تھا, وہ آج ابھی ڈیٹیل میں آنے والا, کوئسچن آنسر سیشن کی بات. خلاصہ یہ, جابر نے کہا مولا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کون بے وقوف لوگ, بھئی کپڑا انہیں نہیں چاہیے تو آئے نہیں, آتے ضرور ہیں لیکن چھوٹا سا ایک پیس کٹ کر کے لے جاتے ہیں. مولا نے کہا یہ آخری زمانے میں اسلام کی حالت ہے اور یہ ہمارے شیعہ ہیں جو دوڑے دوڑے آ رہے ہیں. سارا مجمع پریشان, مولا اسلام کا اس سے کیا تعلق؟ کہ اسلام دنیا کا سب سے خوبصورت میسج ہے اللہ کا مین کائنڈ کے نام. اس سے زیادہ بیوٹیفل کوئی چیز ہی آج تک اللہ نے کریٹ نہیں کی ہے آل محمد کو چھوڑ کر. اسلام کتنا یہ خوبصورت میسج ہے, کتنا اچھا اور پیارا ریلیجن ہے, اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے جو چاہے اسلام پہ عمل کرے. اسلام خالی سیدوں کے لیے نہیں ہے, اسلام خالی خوجوں کے لیے نہیں ہے, کوئی بھی اسلام پہ عمل کرے وہ مسلمان بن جائے. لیکن آخری زمانے میں ہمارے شیعہ ایسے ہوں گے کہ پورا اسلام لینے کو کوئی تیار نہیں. ہر آدمی آئے گا اسلام سے ایک پیس کاٹ کے لے جائے جو اس کے لیے بھی بیکار ہے, اور اس کی وجہ سے اسلام بھی بدصورت نظر آئے گا. آج جو اسلام انڈر اٹیک ہے, آج جو اسلام پر اتنے سارے آبجیکشن ہو رہے ہیں, اس میں دشمنان اسلام کی اینیمیٹی بھی ہے اور بعض مسلمانوں کی غلطیاں بھی ہے جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا. یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے, تو صرف میں نے جملے کے لیے کہا کہ آخری زمانے میں پورا اسلام کسی کو نہیں چاہیے, وہ اسلام چاہیے جو اس کو سوٹ کر رہا ہو.